یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کو شکست یقینی ہو تو ایسے میں علی محمد خان وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ حوصلہ میری ماں کی تربیت ہے. بڑا مجھے اس دن دکھ ہوا کہ خان صاحب آج نہیں ہے. کہ یہ جو نون والے پیپلز پارٹی والے ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں. آپ آؤ حکومت میں لیکن کسی باہر کے اشارے پہ لے کے مت آؤ. اس کے نام کی چٹ اٹھا کے کہیں ادھر رکھ دیں گے، پھینک دیں گے. تو وہ میں نے ادھر سے نکالی، اس کو اپنے گھر لے گیا، قرآن میں رکھا ہوا ہے. جب انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا وہی لا کے دوبارہ رہتا ہے. کبھی لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں گے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان. علی محمد خان صاحب، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کو شکست یقینی ہو، سامنے لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو لگا کہ یار اب تو ہم مکمل طور پہ ہار گئے، پوری پارٹی پارلیمنٹ سے باہر چلی جائے، تو ایسے میں علی محمد خان وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بات بھی کرتے ہیں؟ تو یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ حوصلہ میری ماں کی تربیت ہے. میری امی اللہ ان کو زندگی دے، اور انہوں نے مجھے یہ تربیت کی ہے. انہوں نے مجھے پشتوں میں کہتی ہیں اکثر کہ ڈزو کے خپلا مورچہ مت رہا، کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، فائرنگ ہو رہی ہو تو اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. تو جب میں وہاں تھا تو میرے ویسے ہی کانوں میں عمران خان صاحب جب تشریف لاتے تھے ایز اے وزیر اعظم، ان کے لیے ڈیسک بجتے تھے اور ایک آواز، اور خان تیرے جانا صاحب، اس طرح کی آوازیں آتی تھیں. تو بڑا مجھے اس دن دکھ ہوا کہ خان صاحب آج نہیں ہیں ادھر، اور اس وقت سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ ایک امپورٹڈ رجیم اوپر بٹھائی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ جو نون والے پیپلز پارٹی والے ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں. اور مجھے یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے، آپ آؤ حکومت میں، آپ عدم اعتماد بھی لاؤ لیکن سیلف انڈلجنس لے کے آؤ، کسی باہر کے اشارے پہ لے کے مت آؤ. تو وہ ساری چیزیں ذہن میں چل رہی تھی. پھر باقی جو ہوا وہ کوئی خاص پلان نہیں تھا. آئی جسٹ تھاٹ کہ جب میاں صاحب ادھر بولے، شہباز صاحب، اور آئی تھنک کہ بلاول صاحب بھی بولے تھے میرے خیال میں، اور کچھ اور بھی سینئر لیڈرشپ بولی تھی وہاں سے، تو مجھے ویسے ہی لگا کہ خان صاحب کا بھی کچھ نیریٹو تو آئے نا. ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے، ہماری سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ یار آج میرا ورکر بڑا اداس ہوگا، ملک میں ایک وہ ہوگا. باقی باہر کیا ماحول تھا مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں. یعنی یہ خود کا فیصلہ تھا بس کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے اور بات کر کے جانا ہے. میرے دل میں یہ تھا کہ آج شاید میری حکومت کا، میری مطلب خان صاحب کی حکومت، میرے لیڈر کی حکومت کا آخری دن ہے. میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرز ہوں تو مجھے کم از کم ادھر رہنا چاہیے، کیونکہ میرے ہاتھ میرے سامنے ہی سب کچھ ہو تو بہتر ہے. کیونکہ میرا اسپیکر اگر اوپر بیٹھا ہے تو نیچے حکومت کا بھی نمائندہ ہونا چاہیے. سو آئی سیٹ دیر. تقریر کا وہ اچانک ذہن میں آیا کہ یار بات کرنی چاہیے. ادھر ہی کوئی پوائنٹس لکھے. میں شکر گزار بھی ہوں سردار صادق صاحب کا. میں ان کو کہا کہ سر 2-3 منٹ مل جائیں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ملیں گے، آپ پارلیمانی امور کے ابھی بھی ہمارے وزیر ہیں. وہ جو انہوں نے دیے میرے خیال میں پھر لوگوں نے ان سے اپنی پارٹی میں بڑے گلے بھی کیے ہیں. میری اطلاعات ہے. تو علی محمد خان وکالت سے سیاست میں کیسے ہے؟ وکیل سے سیاستدان کیسے بن گئے؟ یار یہ اہم سوال نہیں ہے. اہم سوال یہ کہ وکیل کیوں بنا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. بائی بیک گراؤنڈ آئی ایم این سول انجینئر پلس بی ایس سی ان کمپیوٹرز. سو آئی واز اے سائنس اسٹوڈنٹ. 2005 کی بات ہے. ذہن میں ایک تھوڑا سا پلفشار ہوا کہ یار یہ ملک میں بڑی کرپشن ہے، بڑا ظلم ہے. اب بھی میں سیاست میں نہیں ہوں تو ذہن میں، ینگ ذہن میں، 27 28 29 سالہ ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار 2 طریقے ہیں، یا تو بندوق اٹھاؤ اس ظلم کے خلاف، یا قلم. تو چونکہ ساری زندگی قلم اٹھایا تھا تو میں نے سوچا یار یہ وکالت کے ذریعے ظلم کا مقابلہ. لوگ میرے پہ ہنستے تھے کہ یار تو انجینئر بن کے جاب چھوڑ کے تو وکالت کیوں کرنے جا رہا ہے. انجینئر بننا مطلب اتنی تعلیم بننا حاصل کرنے کے بعد انجینئر بننے کا میں خواب اپنی جاب بھی کرتا تھا، یعنی کہ ایک ٹریننگ انجینئر تھا. دا اونلی پرپز واز کہ مجھے یہ لگا کہ کیونکہ میں جب جس برج پہ کام کرتا تھا نا، اس برج میں لوگ وہ بڑی کرپشن کرتے تھے. جو مٹیریل برج میں یوز کرتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا جو لیبارٹری بیچتے تھے. میں چونکہ ٹریننگ انجینئر تھا میں تو نہیں روک سکتا تھا. میں تو ظاہر وہاں ٹریننگ پہ تھا. میں دیکھتا تھا یار یہ کیا ڈرامے. تو اسی طرح ہر فیلڈ میں یہ چیزیں تھیں. تو ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار یا پھر سی ایس ایس کر لوں. لیکن سی ایس ایس پہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک ضلع تک محدود ہو جاتا ہے بندہ. وکالت میں یہ ہے کہ فیو اور سپریم کورٹ تو آپ پورے ملک میں اپنا وہ کر سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ میں وکالت میں آیا کہ یار قلم سے جنگ لڑیں گے. سیاست میں پھر اس لیے آیا کہ میرے انکل ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، لیاقت خان صاحب. انہوں نے کہا یہ عمران خان جو ہے نا صحیح آدمی ہے، تو یہ لڑکے سارے اس کے ساتھ ہیں، تو تم بھی جوائن کر لو، ہم بھی کرتے ہیں. تو ملک کی بنانے کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو دا اونلی پرپز آف جوائننگ پی ٹی آئی واز کہ خان صاحب کو ہم جوائن کریں. اس وقت نہ کبھی ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی نہ عہدے کی، صرف ایک بات تھی کہ یار خان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہ آدمی ملک کے لیے کر رہا ہے. اور کرتے گئے پھر سال 2011 کا واقعہ سر 11 میں جوائن کیا، 24 نومبر، اور پھر 13 کے الیکشن. خان صاحب سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ I met him for the first time in درگئی.
ویسے تو بچپن سے میں اس جنریشن میں سے ہوں جنہوں نے خان کو کھیلتے دیکھا ہے. سو ہی واز مائی چائلڈ ہیرو. تو آپ کی ٹکٹ پہ بات ہوئی, بڑے تبصرے ہوئے 18 والے ہیں. الیکشن ول کے پاس کہ ان کو نہیں مل رہی ہے ٹکٹ, تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ٹکٹ نہیں بھی ملے گی تو پھر بھی خیر. نہیں, میں چونکہ تحریک کا حصہ ہوں نا, اس میں ضروری نہیں آپ ایم این اے بنے. میں نے کلیئرلی اپنی ذہن بنا لی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے, چونکہ میں وکیل ہوں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈیا پہ بھی تھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے سیشن اس میں جو وہ ہے الیکشن کمپین میں اپنے میں پسند کے کینڈیڈیٹس چن لوں گا جن کی میں کمپین کروں گا. سب سے نمبر 1 مراد چھوٹا بھائی بھی ہے, اور خان کے بعد سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا وہ جو سب سے زیادہ جو آئیڈیالوجی پہ ہے مراد سے, اور پھر شہریار بھائی, شہریار خان. ذہن میں کچھ لوگوں کے نام تھے, اسد عمر صاحب, کچھ اور بھی, کہ بھائی ان کی میں کمپین میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. جب یہ جیت جائیں گے اسلام آباد آ کے اپنی پریکٹس اور شام کو پارٹی کے لیے کام کرنا, اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ دے دے گا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا, ٹکٹ مجھے دے دیا اور اللہ نے جتا دیا. 2013 میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب عمران خان صاحب کے ذاتی دوست آپ کے حلقے سے امیدوار تھے, اس وقت کیا سوچا؟ میں ضلعی صدر تھا, آپ کو بات کی تھوڑی دیر پہلے, ضلعی صدر تھا. غفار خان ممن, اللہ ان کو زندگی دے, بڑے اچھے بزرگ ہیں ہمارے. خان صاحب کے اچھے سے بیچ میٹ تھے, تو وہ صوبائی قومی دونوں کے کینڈیڈیٹ تھے. انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, اس میں وہ ہار گئے. کارکن نے مجھے ضلعی صدر بنا دیا. ٹکٹیں جب تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو ضلعی صدر کی ریکمنڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میرے نیچے 11 سیٹیں تھیں, ایک میری اور 10 اور, 3 قومی اور 8 صوبائی. تو فار اے ینگ ورکر جو ضلعی صدر بھی بن جائے ینگ ایج میں, تو وہ میری ریکمنڈیشن سے ٹکٹیں آگے جانی تھی. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یار اپنے ساتھ نیچے N10 میرا حلقہ تھا, N10 پہ کسی ورکر کو بھیج دو, تو وہ کہیں گے یار ورکر کی جگہ ضلعی صدر کو دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, انصاف نہیں ہے, کیونکہ غفار خان صاحب نے, غفار خان ممن نے صوبائی قومی دونوں پہ اپلائی کیا تھا. میں نے کہا میں بھی خان صاحب کا انصاف چیک کرتا ہوں. میں نے ایک نہیں, دونوں پہ ان کا نام بھیجا, اور اپنا تو ظاہر تھا. وہ خان صاحب نے پھر اپنے دوست کو ڈراپ کر کے میرا کر دیا. تو آدمی جو ہے میرٹ پہ ہے بھائی. آپ نے وہ خان صاحب کا جو تقسیمی نام ہے وہ اپنے ساتھ میرے پاس کا نشانی ہے, قرآن میں پڑا ہوا ہے. اچھا, ہاں, اندر رکھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یار ویسے ہی ہمارے پشتون کلچر میں بھی ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, اپنی چیز چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی کہ اگر لڑنا ہے تو پھر وہ لڑنا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ آج کے بعد جب میں اس ایوان سے ابھی جاؤں گا, اسپیچ تو کر چکا تھا, جب میں جاؤں گا تو آئندہ یعنی اللہ لائے گا خان کو پھر وزیر اعظم, لیکن کم از کم ابھی وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اس کے نام کی چیئر اٹھا کے کہیں ادھر رکھ دیں گے, پھینک دیں گے. تو ایز اے وزیر اعظم اس کے چیئر کے سامنے رہی تھی, اور 3.5 سال رہی تھی. تو وہ میں نے ادھر سے نکالی, اس کو اپنے گھر لے گیا, قرآن میں رکھا ہوا ہے. جب انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا وہی لا کے دوبارہ رکھ دیں گے. آپ زیادہ تر وائٹ جو کلر ہے اس کو پہنتے ہیں, جی. اس کی خاص وجہ؟ نہیں, بلیک بھی ہے, بلیک از مائی فیوریٹ. بلیک فیوریٹ؟ ہاں, لیکن وائٹ رہتے ان 2 کلرز کے درمیان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے میں گرے ایریا نہیں ہے. آئی کین تھنک اف اٹ. لیکن سفید علماء پسند کرتے ہیں, خوبصورت رنگ ہے سفید جو ہے. اٹس اے نائس کلر, اسپیشلی ان ساؤتھ ایشیا جہاں زیادہ دھوپ ہوتی ہے, خاص کر آج لاہور میں. تو پورے پاکستان میں آپ کی جو پسندیدہ شہر آپ کا کون سا ہے؟ اسلام آباد, مدینہ ثانی ہے. اسلام آباد کی فضا مجھے مدینہ جیسی لگتی ہے. اسلام آباد سے دنیا میں اسلام دوبارہ جو ہے مضبوط ہوگا. اسلام آباد کے ہاں اور نہ میں دنیا کے ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. اسلام آباد کے بعد پھر 2-3 شہر اور ہیں جہاں میں پلا بڑھا ہوں. پشاور, جہاں میرے والد صاحب کی یادیں ہیں. انجینئرنگ میری پشاور کی ہے, اور مردان سے میں پیدا ہوا. مردان سے میں 2 بار الیکٹ ہوا. لیکن مجھے جو دل میں بہت زیادہ, آپ کہیں گے یار یہ لاہور بیٹھا اس لیے کہ لاہور میرے دل میں ہے. اچھا, لاہور بچپن سے لاہور مجھے کھینچتا ہے. ایک تو داتا صاحب کا دربار ہے, دوسرا مینار پاکستان, جہاں میرے دادا پیر محمد خان صاحب سن 40 میں آئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ینگ آدمی کے طور پہ. لاہور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے. 65 کی جنگ میں لاہوریوں نے ثابت کیا کہ وہ زندہ دلان لاہور ہیں, کہ وہاں اس کی جہازوں کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے نیچے ڈول بج رہے ہیں. سو آئی ایم ان لو ود لاہور. علی محمد خان صاحب کبھی لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں گے؟ اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باہر جانے کی وجہ صرف کوئی امریکی سازش ہے؟ جو یہ انکل سیم کی سازش ہے نا, یہ بیسک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ جو اولڈ ڈیزائن میں سوٹ نہیں کرتا ان کو ایسا لیڈر جو کہ اسلامک امہ کی بلاک کی بات کرے اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرے. جذباتی سیاسی بات نہیں ہے. یعنی کہ وین اے سپر پاور ڈیمانڈز اے لینڈ دے آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف لسننگ نو. ان کو نو کی عادت نہیں ہے. جس نے نو کیا اس کو انہوں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہے. خان صاحب انشاءاللہ اس کو زندگی دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب اس ورلڈ آرڈر کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. اور ایک اور بھی بات ہے, یہ بات میں اپنی, میرا دل کہتا ہے, میری انفارمیشن نہیں ہے,
میرا دل کہتا ہے، میری جو بھی تھوڑی بہت بصیرت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی ایبسولوٹلی ناٹ صرف اڈے یا روسی خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی. ون آف دا ریزنز کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے ایز اے وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کے فورم پہ جا کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلیئر سٹینڈ لیا، ختم نبوت پہ کلیئر سٹینڈ لیا. یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ویسٹ کو ہضم نہیں ہوتی. ان کو ایک غلام رسول اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیرت النبی کی بات کرنے والا وزیر اعظم نہیں چاہیے. ان کو یہ باقی بھی سب غلام رسول ہے، میں نہیں کہہ رہا کوئی اور نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اوپنلی عمران خان صاحب بات کرتے تھے یو این جی اے میں جا کے انہیں، تو ان کو ایسا آدمی چاہیے جو سوٹ ٹائی پہن کے بس یسر یسر کرتا رہے، کوئی بات نہ کرے، پرچی مرچی پڑے. ایسا آدمی جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ایبسولوٹلی ناٹ کرے، وہ امریکہ کے ورلڈ آرڈر میں نہیں ہے بھائی. خان صاحب کبھی ایسا موقع ہے سیاست میں کہ آپ دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ میں نے یہ تو بہت ہی ٹف ٹائم ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے؟ ایک وقت تھا دل برداشتہ نہیں تھا، برجر پوسٹ آف رمضان کا مہینہ تھا اور ٹکٹس اناؤنس ہو رہے تھے اور میرا ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوا اور میں بنی گالا آیا اس دن، اور جو پھاٹک میری گاڑی دور سے نظر آتی تھی کھلتا تھا، اس دن نہیں کھلا. میں وہاں کچھ دیر رک کے واپس چلا گیا. اس دن مجھے لگا کہ شاید میری بات کہیں سنی نہیں جا رہی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ اب چلے گئے ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، اللہ ان کو بھی زندگی دے، لیکن وہ لوگ اس وقت بڑا ایک اسٹیٹس کو تھی. میں صاف بات کر رہا ہوں ان لوگوں کا، اور آپ نے دیکھا کہ جو حق پہ تھے وہ خان کے ساتھ رہ گئے. اور خان صاحب بذات خود جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بڑے سیدھے آدمی ہیں، سچی بات کو پسند کرتے ہیں اور کرٹیسزم بھی سن لیتے ہیں. اگر طریقے سے آپ بات کریں تو خود وہ ٹھیک آدمی ہیں، لیکن اب اگر ارد گرد کوئی بندہ کوئی غلط بات کرے تو بعض اوقات انسان اثر لے لیتا ہے. تو شروع میں تھوڑا سا مسئلہ میرے ٹکٹ کا ہوا، مایوس میں نہیں ہوا تھا، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پھر بھی پارٹی کو سپورٹ کروں گا. میں نے آپ کو پلان بھی بتا دیا کہ میں مراد بھائی شہریار ان کی کمپینیں کروں گا اور پھر آ کے اپنا کروں گا. میرے نصیب میں ہوا تو اللہ دے دے گا، اور آپ نے دیکھا نصیب میں ہوا تو اللہ نے دیا. مجھے خان پہ ٹرسٹ تھا اور خان صاحب کے ساتھ اس کے اگلے دن ملاقات ہوئی. خان صاحب اپنے اس سٹائل میں کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیوں پورے پاکستان کو میرے پیچھے لگا دیا خان صاحب نے. میں کہا میں سر کچھ نہیں کہا. تو مجھے خان صاحب پہ اعتماد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ان کو مجھ پہ بھی تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی.